السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عیادت کا یعنی بیمار پرسی کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی۔ اب آگے ایک اور سوال ہے کہ یہ دعا اسألک اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، یہ دعا عیادت کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی جب کسی بیمار کی حالت دریافت کرنے کے لیے جائیں، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس کا معنی ہوتا ہے میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اب بیمار کے پاس گئے تو بیمار کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ بہترین دعا یہ سکھائی گئی ہے، تو بیمار کے سامنے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، جو رب العرش ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، یہ سوال کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے۔ تو یہ دعا عیادت کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، بس عیادت کرنے والا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ یعنی موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر تو وہ بیماری اچھی ہونے والی ہی نہیں ہے، وہ پھر تو اس کو مرنا ہے اگر موت کا وقت آ گیا۔ لیکن موت کا وقت اگر نہیں آیا ہوگا، ابھی اس کی زندگی باقی ہو اور یہ دعا پڑھ لی جائے 7 مرتبہ بیمار کے سامنے، تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ جن مسلمانوں کے نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ نابالغی میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی بچے انتقال کر جاتے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مردہ ہی پیدا ہوتا ہے، مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اور ان ماں باپ کا کیا اجر ہے؟ ان ماں باپ کو کیا ثواب ملے گا؟ جواب، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن مسلمان والدین کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ 3 بچے فوت ہو گئے تو انہوں نے صبر بھی کیا ہوگا۔ ان کو یہ مصیبت، ایک طرح کی مصیبت، اولاد کا فوت ہو جانا، اولاد کا انتقال ہو جانا، یہ ماں باپ کی زندگی میں تو ماں باپ کے لیے بہت تکلیف والی بات ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کو یہ تکلیف پہنچی، ان کو یہ مصیبت پہنچی اور اس پر ان لوگوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اگر 2 بچے فوت ہوں تو ارشاد فرمایا 2 ہوں تب بھی یہی فضیلت ہے، یعنی جن ماں باپ کے 2 بچے فوت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 1 بچہ فوت ہوا ہو تو ارشاد فرمایا کہ 1 ہو پھر بھی یہی فضیلت ہے۔ یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر صحابہ کرام نے سوال نہیں پوچھا ہوتا تو 3 بچوں کے بارے میں یہ فضیلت رہ جاتی کہ جس کے 3 بچے فوت ہوئے ہوں ان کو یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خاموش ہو جاتے تو یہ فضیلت وہیں پر محدود رہ جاتی۔ لیکن صحابہ کرام نے آگے سوال پوچھا تو 2 بچوں کے تعلق سے بھی یہ فضیلت بیان ہوئی اور 1 بچے کے تعلق سے بھی یہ فضیلت بیان ہوئی، اور ممکن ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بچوں کے تعلق سے ہی یہ فضیلت بیان کرنے کا حکم ہو، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا کہ چاہیں تو یہی فضیلت 2 بچوں والوں کو بھی عطا فرما دیں اور 1 بچے والوں کو بھی عطا فرما دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تشریعی اختیارات بھی عطا فرمائے، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیں۔ ہمارے آقا کی یہ شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اختیار حضور کو عطا فرمایا ہے اور ایسا پاور عطا فرمایا۔ تو دیکھیے پہلے تو 3 بچوں کے بارے میں فرمایا کہ جن والدین کے 3 بچے فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ کے پوچھنے پر 2 بچوں کی بھی یہی فضیلت بیان کی، پھر سوال ہوا تو 1 بچے کی بھی یہی فضیلت بیان کی۔
آگے سوال ہے کہ اچانک آنے والی موت کے متعلق حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک موت مومن کے لیے راحت اور فاجر یعنی کافر و فاسق کے لیے پکڑ ہوتی ہے، مواخذہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کافر کو اچانک موت آ گئی یا فاجر گنہگار کو اچانک موت آ گئی تو یہ اس کے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ لیکن مومن کو یہ اچانک والی موت یہ اس کے لیے راحت ہوتی ہے، یعنی اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو جاتی ہے اور اس کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ آگے سوال ہے کہ کون سا شخص جنت میں جا کر بھی دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا؟ سوچنے جیسی بات ہے کہ جنت میں تو ساری نعمتیں ہوں گی، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، جنتی جو خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے گی، جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، یعنی اس کی ساری خواہشات جنت میں پوری کی جائے گی۔ تو ایسا کون سا شخص ہوگا جنت میں جانے کے باوجود بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا؟ تو جواب دیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ پھر لوٹ کر دنیا میں جائے اور 10 مرتبہ راہ خدا میں قتل ہو کر شہید ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں واقعی جو شہید ہوتا ہے خلوص کے ساتھ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو شہید ہوتا ہے تو اس کو بڑا لطف ملتا ہے، اس کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو وہ اگرچہ جنت میں پہنچ گیا لیکن بار بار وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ دنیا میں بھیجا جاؤں اور پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے اس طرح وہ 10 مرتبہ میرے ساتھ کیا جائے۔ شہید جنت میں یہ خواہش کریں گے۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے جب موت کی سختیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ یہ موت کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جب موت آتی ہے تو مرنے والے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر مرنے والے کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملے اور وہ آ کر موت کی سختیوں کو بیان کرے کہ موت کے وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے تو لوگ مسکرانا چھوڑ دیں گے، لوگ ہنسنا چھوڑ دیں گے، اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ لیکن مرنے والا بتانے کے لیے دنیا میں موجود ہی نہیں رہتا، وہ تو چلا جاتا ہے دار آخرت کی طرف، اس لیے لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ موت کے وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ آگے سوال ہے کہ کسی کی حالت نزع میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نزع کی حالت مطلب سکرات کا عالم، جو آخری وقت ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، موت کے بالکل قریب۔ جواب، جان کنی کے وقت یعنی جان نکلنے کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسے وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا اس کے پاس ہونا بہت اچھا ہے۔ تلقین کرے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کلمہ پڑھوائیں، اگر جان گلے تک نہیں پہنچی ہے تو کلمہ پڑھواتے رہیں، اور اس وقت وہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو کسی حافظ صاحب کو بلایا جاتا ہے یا امام صاحب کو بلایا جاتا ہے یاسین شریف پڑھنے کے لیے، وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور خوشبو بھی وہاں پر ہو تو بہت اچھی بات ہے، مثلا لوبان جلا دیا جائے یا اگر بتیاں سلگا دی جائیں تو اس سے خوشبو ہوگی وہاں پر، اور مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، کیونکہ رحمت کے فرشتے آئیں گے اور جس مکان میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے جاندار کی تصویر، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس کو ہٹا دیا جائے، اگر ہو بھی تو اس کو ہٹا دیا جائے، کتا ہو تو کتے کو بھی ہٹا دیا جائے۔ آج کل یہ کتے وغیرہ پالنے کا بہت رواج ہے تو گھروں میں یہ ہوتے ہیں، گھروں میں اگر پالیں حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے کتا یہ کام کرتا ہے، اگر اس کو سکھا دیا جائے، لیکن اس کو گھر کے باہر رکھنا چاہیے، گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، گھر میں ہوگا تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو کتے کو باہر رکھ کر دیا جائے، اگر ہو تو کوئی تصویر ہو تو اس کو ہٹا دی جائے۔ اگر یہ چیزیں ہوں، کہہ رہے ہیں کہ کتا اور تصویر، کہتے ہیں اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی یعنی کتا اور تصویر جہاں یہ ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کی نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، اچھی اچھی دعائیں کرتے رہیں، اپنے لیے بھی کریں اور اس کے لیے بھی کریں، اللہ اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، گناہوں کو بخش دے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، ایسی دعائیں اس کے لیے کرتے رہیں۔
کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالے اس وقت، اچھی باتیں ہی کرے، کوئی برا کلمہ کوئی بری بات زبان پر نہ لائے، کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اب اگر بری بات کہہ رہے ہوں گے، برا کلمہ زبان سے نکلا، یا کوئی غلط بد دعا جیسی کوئی بات زبان پر آ گئی، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی، وہ قبول ہو جائے گی تو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اچھی اچھی دعائیں اس وقت کرنی چاہیے، اور اچھی باتیں ہی کرنی چاہیے، اور اچھے کلمات ہی زبان پر لانے چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس کو بند کرنے کا حکم ہے، تو بند کریں گے تو بند کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ جواب میں ہے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ ترجمہ ہے کہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، یعنی آپ کے دین پر، اے اللہ تو اس کے کام کو اس پر آسان فرما، یعنی جو آگے کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ، اس کو اس پر آسان فرما، اس کے بعد والے معاملے کو اس پر آسان بنا دے، اپنی ملاقات سے اسے نیک بخت بنا، اس کے کام کو، اس سے مراد ہو سکتا دنیا کے عمل اور آخرت کو بھی اس پر آسان فرما، اور فرمایا کہ اپنی ملاقات سے اسے نیک بخت بنا، یعنی سعادت مندی عطا فرما، اور جس آخرت کی طرف یہ گیا ہے اس کو اس دنیا سے بہتر کر جس سے یہ نکلا ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، کتنی اچھی دعا ہے، اس کے لیے بہتری کی دعا کہ موت کا بھی معاملہ آسان ہو جائے اور موت کے بعد کا بھی معاملہ آسان ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اس کو نصیب ہو۔ یہ بڑی نیک بختی کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہو دنیا کے مقابلے میں، یہ دعا اس میں کی جا رہی ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ ایک سوال ہے، جواب جی ہاں، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو اب ہمیشہ جنت میں رہنے والے، جو جنت میں چلے گئے اب وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، اور جو جہنم میں چلے گئے یعنی کفار مشرکین وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا تو وہ سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا، عذاب کا جو مستحق ہوا تھا وہ عذاب اس کو پہنچے گا، پھر وہ نکالا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا ایمان کی وجہ سے۔ گنہگاروں کو جہنم میں سزا دی جائے گی، لیکن آخرکار ایمان کی برکت سے وہ نکالے جائیں گے اور جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، تو یہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے یعنی کفار، اب وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ جہنمیوں کو موت آئے گی۔ جنتیوں کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور جہنمیوں کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اسی لیے موت کو لا کر جنتیوں کے بھی سامنے اور جہنمیوں کے بھی سامنے لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کو بھی موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں آنے والی۔ تو جنتیوں کو اور زیادہ خوشی ہوگی، کہ تو سوچیں گے کہ ہم تو نعمتوں میں آ گئے، اب تو ہمیشہ نعمت میں ہی رہنا ہے، جنت میں ہی رہنا۔ اور جہنمیوں کو افسوس پر افسوس ہوگا، تکلیف پر تکلیف ہوگی، جہنمیوں کو حسرت پر حسرت ہوگی کہ ایک تو جہنم میں آ گئے، اس کے عذاب میں مبتلا ہے، اور یہاں تو مرنا بھی نہیں، کہ اگر مر جاتے تو تکلیف سے آزادی مل جاتی، لیکن یہاں تو موت ہی کو ذبح کر دیا گیا، مطلب ہمیشہ اب وہ تکلیف سہنا ہے، وہ تکلیف برداشت کرنا ہے، یہ جہنمیوں کا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ اب آگے ہے میت کے غسل کا بیان، کیونکہ دیکھیے ابھی یہاں پر موت اور بیماری کا ذکر اسی لیے کیا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر بیماری کے معاملات ہوتے ہیں، آدمی پہلے بیمار ہوتا ہے پھر انتقال۔ اچانک والی موت تو بہت کم، یا حادثات والی موت وہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر بیماری والی موت ہوتی ہے، پہلے آدمی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، تو غسل دینے کا طریقہ اور اس کو نہلانے کی فضیلت اور یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کریں گے۔ سوال، میت کو نہلانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی پیدا ہوتے کے ساتھ کیا گنہگار بن جاتا ہے؟ نہیں، جب پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کا، گناہ تو اب آگے کے معاملات ہیں، جب بڑا ہوگا جب وہ گناہ کرے گا تب، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ تو میت کو غسل دینے والا گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بتیاں یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل کے تختے کو دھونی دیں،
وہ تختہ جس پر میت کو لیٹاتے ہیں، اور اب تو اس کے لیے وہ اس کو باقاعدہ اس کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے، اور اس میں ایک طرف سوراخ بھی ہوتا ہے تاکہ پانی جو ڈالا جائے وہ اس سوراخ سے نکل کر بہہ جائے۔ تو وہ جو تختہ جس پر میت کو لٹایا غسل دینے کے لیے، تو لوبان جلا کر یا اگربتی جلا کر اس کے ارد گرد دھونی دینا، یعنی اس لوبان کو گھمانا ہے ایسے اس تختے کے ارد گرد، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ گھمانا ہے، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کو ایسے گھمانا ہے۔ دھونی دینے کا یہ مطلب ہوا، وہی کہہ رہے ہیں یعنی اتنی بار تختے کے ارد گرد اس کو پھرائیں، اور تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، قبر میں جس انداز میں لٹاتے ہیں اسی طریقے سے۔ مطلب کیا ہوا کہ تختہ جو وہ اس طرح رہنا چاہیے، اتر دکھن میں رہنا چاہیے، اور میت کا سرہانہ اس طرف ہو کہ سیدھی کروٹ اگر بدلیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اس طریقے سے اس کو لٹا دیا جائے، اور ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں، کیونکہ یہ والا حصہ ہے وہ چھپانا ضروری ہوتا ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ اس کو چھپا دیا جائے۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑھاتے ہیں، اس پر پانی لگنے سے میت کے سطر کی بے پردگی ہوتی ہے، کیونکہ سفید کپڑا اگر ڈالیں گے تو سفید کپڑا ڈالیں گے تو اس پر پانی پڑنے کی وجہ سے وہ چپک جاتا ہے، اور سفید کپڑے میں سے جسم کی بدن کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یا تو اگر سفید کپڑا ہے تو اس کو ڈبل کر لیا جائے، یا موٹا والا ہے کہ جس سے جسم کی رنگت ظاہر نہیں ہوگی تو وہ چلے گا، اور اگر پتلا ہی کپڑا ہے یا اس کو ڈبل نہیں کر سکتے، چھوٹا ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے رنگ کا کپڑا لیا جائے کہ جس کی وجہ سے اگر پانی پڑے تو رنگت ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ کتھئی رنگ کا کپڑا لے لیں، چاکلیٹی کلر کا، یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے سطر نہ چمکے، یعنی جو چھپانے کی جگہ ہے اس کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ کپڑے کی 2 تہیں کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، کپڑے کو موڑ لیں، فولڈ کر لیں۔ پردے کی تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتار لیں۔ یہ ایک کپڑا اوپر ڈال دیا اور اس کی وجہ سے جو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ہے وہ چھپ گیا، اب کپڑے کو احتیاط کے ساتھ اتارنا ہے۔ کچھ لوگ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اگر کاٹے بغیر اتارنا ممکن ہو تو کاٹنا نہیں چاہیے کپڑا، کیونکہ یہ کپڑا کاٹیں گے تو بعد میں کام میں نہیں آئے گا، یعنی پہننے کے کام میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کو اس انداز میں اتارا جائے کہ وہ پہننے کے قابل رہے، بعد میں بھی اس کو پہنا جا سکے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی، ہمارے پہلے سیزن کے اندر یہ سارے مسائل آ چکے ہیں، تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ، بلکہ اکثر لوگوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ میت کے کپڑے پہننے کو ناپسند کرتے ہیں۔ میت کا کپڑا کسی کو دے دیا جائے گا، فقیر غریب کو دے دیا جائے گا، کپڑے دے دیے جائیں گے، لیکن موبائل رکھ لیا جائے گا۔ بھائی کپڑا جب دے رہے ہیں تو موبائل بھی تقسیم کر دو، پھر موبائل بھی تو میت کا ہے، یا کوئی قیمتی چیز اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یا اس کے پاس ایسی کوئی دوسری چیز قیمتی چیز، تو وہ تو باقاعدہ اس کو تقسیم کریں گے، آپس میں بانٹیں گے، لیکن کپڑے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یعنی جس طرح آپ دوسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس کی قیمتی چیزیں اور روپیہ پیسہ وغیرہ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس طرح اس کا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ کپڑا آپ پہن بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ صدقے کی نیت سے کسی کو دے رہے ہیں کہ میت کو اس کا ثواب مل جائے، اور منحوس نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ منحوس ہے، پہننا درست نہیں ہے ورنہ کچھ خرابی آ جائے گی، بلا آ جائے گی، آفت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، ایسی کوئی نیت نہیں ہے، تو دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر یہی کپڑا کیوں دینا، کوئی نیا خرید کر دیں۔ اگر صدقے کرنے کی ہی نیت، صدقہ کرنے کی نیت ہے تو نیا کپڑا دیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور پرانا کپڑا خود پہنیں، جس طرح دوسرا سامان استعمال کریں گے میت کا اس طرح یہ کپڑا بھی استعمال کریں، تو بے وقوفی والی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آسانی کے ساتھ نرمی سے میت کا لباس اتاریں۔ اب نہانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر وہ بات آئی کہ جو سطر والا حصہ ہوتا ہے اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اس کو بغیر حائل کے چھونا بھی جائز نہیں، اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں اور چھونا بھی جائز نہیں ہے، غیر وہ اجنبی شخص کے لیے۔ اور یہ مرد کی بات چل رہی ہے، مرد کے بھی اس حصے کو نہیں دیکھ سکتا، غسل دینے والا مرد ہوگا تو وہ مرد کے اتنے حصے کو دیکھ بھی نہیں سکتا اور اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ کپڑا لپیٹنے کا حکم ہے، یہ کپڑا ہاتھ میں لپیٹ لیں اور اس کو استنجا کروائے، یعنی آگے پیچھے کا جو مقام ہوتا ہے اس کو دھلے، وہاں پہ کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو صاف کریں، یعنی پانی سے دھوئے، پھر نماز جیسا اس کو وضو کروائے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے اس کو وضو کروائے، یعنی منہ یعنی چہرہ دھلائیں پہلے، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھلائیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں کو دھلائیں۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ اگر خود آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہاں ہاتھ دھوئے گا کیونکہ اسی کو بعد میں استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن میت تو
بے سدھ ہوتا ہے، اس کو تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے، اس کو دوسرا آدمی غسل کرا رہا ہوتا ہے، تو غسل کرانے والا ہاتھ کو، وضو کرانے والا ہاتھ کو دھلے گا گٹے تک، اس کے ہاتھ نہیں دھلے جائیں گے، وہ تو ڈائریکٹ پھر وہ جب ہاتھ دھونے کا موقع آئے گا تو پورے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلا دیے جائیں گے۔ اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی نہیں ہے، کیونکہ کلی کی جاتی ہے تو بعد میں ہم پانی پھینکتے، اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بعد میں پانی پھینکے، وہ اندر چلا جائے گا پانی، تو کلی کرانے کا کوئی مطلب نہیں، اور اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنے کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ ہاں لیکن اگر کلی نہیں کرائی، ناک میں پانی نہیں ڈالا تو کیا کریں گے؟ البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری سے بھگو کر دانتوں، مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں، یعنی اس کو صاف کریں۔ روئی کا ایک پھایا لے لیا یا کپڑے کا ایک ٹکڑا لے لیا اور اس کو دانت پر ایسے رگڑ کر دانت کو صاف کر لیا بھگو کر، اور اندر مسوڑے وغیرہ کو صاف کیا، نتنے کو بھی صاف کر لیں، وہ بھی صاف کیا جائے گا اس انداز میں۔ پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو ان کو دھوئیں، بالوں کو دھوئیں، صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو، بیری کے پتوں میں، وہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اس کو جوش دیا جاتا ہے اور پھر تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیا جائے، یعنی آدھا گرم رہ جائے، گنگنا رہ جائے پانی، پھر گنگنے پانی سے وہ ڈالا جائے۔ اور اگر یہ پانی نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی، یعنی اگر بیری کے پتے کا پانی نہیں ہے تو جو نارمل پانی ہے، سادہ پانی، اسی کو تھوڑا سا گرم کر لیا جائے، گنگنا پانی، اس کو سر سے پاؤں تک بہائیں، یعنی الٹی کروٹ پر پہلے اس کو لٹا دیا، یعنی الٹا والا حصہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا اس کا، اور سیدھا والا حصہ اس کا اوپر کی طرف ہوگا، اگر اس کو کروٹ ہم نے اس کو ایسا پہلو بدلا ہے تو اب پانی بہائیں گے تو مطلب کیا ہو کہ سیدھی کروٹ پر اور سیدھے پہلو پر ہم پانی بہا رہے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا اس میں پانی بہائیں تاکہ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، تختے تک پانی پہنچ جائے، یعنی ادھر سے بہے گا، یہ مان لیجئے کہ یہ میت کا جسم ہے، ہم نے اس کو ایسے لٹا دیا کروٹ بدل کے، اب یہاں سے پانی بہائیں گے تو یہاں سے بہ کر یوں نیچے پہنچے گا، ادھر سے بہ کر یوں نیچے پہنچے گا، نیچے تختہ ہے تو تختے تک پانی پہنچ جائے۔ پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کریں، یعنی پھر کروٹ بدل دیں اور پھر دوسری جانب سے پانی بہائیں اور پھر ٹیک لگا کر اس کو بٹھائیں، یعنی ادھر سے سر کی جانب سے اس کو ایسے بٹھائیں اور ہو سکے تو کوئی نیچے چیز رکھ دیں، اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں، یعنی اس طرح یہ پیٹ والا جو حصہ اس کو ہم نے یوں سیدھا تھوڑا سا کیا اور پھر یہ پیٹ والے حصے پر آہستہ آہستہ ایسے نیچے کی طرف ہاتھ پھیرنا ہے، یعنی ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اندر اگر پیٹ میں کوئی نجاست رہ گئی ہو تو وہ نجاست نکل جائے پیچھے کے مقام سے، وہی کہہ رہے کہ اگر نجاست نکلے تو اس کو دھو ڈالیں اور پھر سے غسل کروانے کی یا وضو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، وہ ایک پانی الگ سے بنا کر رکھا جاتا ہے، اس میں کافور ڈالا جاتا ہے، تو پہلے یہ بیری کا جوش دیا ہوا پانی ڈال دیا یا سادہ پانی گرم کیا ہوا تھا اس کو ڈال دیا، پھر یہ کافور والا پانی سر سے لے کر پاؤں تک ڈالا جائے، پھر کسی پاک کپڑے سے اس کے بدن کو آہستہ آہستہ پونچھیں۔ آہستہ پونچھنے کا مطلب ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خوب ایسے رگڑ کر گھس کے اس کو پونچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی تکلیف، یہ الگ بات ہے کہ وہ بیان نہیں کر پاتا کیونکہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا، اس حالت میں نہیں رہا، وہ دار آخرت کی طرف چلا گیا، مردہ ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ بیان نہیں کر سکتا لیکن تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ اور 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی بھی نہ بہائیں، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی بہائیں، آخرت میں ایک قطرے کا حساب دیا جائے، ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس کا خیال کریں، جو غسل دینے والا ہو وہ اس بات کا خیال رکھے۔ تو یہاں پر یہ غسل میت کا بیان ہو گیا۔ اب آگے یہ تو مرد کے بارے میں بتایا، یہ مرد کا غسل، میت کو جو غسل دیا جائے گا یہ اس کا طریقہ۔ اب آگے عورت کو اگر غسل دیا جا رہا ہو تو اس کے غسل کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔